بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک ویلاگ آج کے سیاسی حالات کے حوالے سے۔ آج بہت خبریں ہیں۔ پہلا تو یہ کہ جو مولوی محمود صاحب تھے پاکستان تحریک انصاف سندھ سے، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے پی ٹی آئی سے ریزائن کرنے کا اعلان کیا۔ آفتاب صدیقی صاحب، حلیم عادل شیخ صاحب، علی زیدی صاحب، خبریں کچھ اس طرح کی آ رہی ہیں ابھی تک کہ شاید کوئی فارورڈ بلاک بننے چاہ رہا ہے پی ٹی آئی سندھ میں۔ حالانکہ آپ کو پتہ علی زیدی صاحب تو وہاں پہ پریزیڈنٹ بھی ہیں، لیکن کل کی ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ علی زیدی، ویسے تو پہلے خبر یہ تھی کہ جیکب آباد جیل میں ان کو شفٹ کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے بعد اچانک پھر پولیس کا ایک ڈالا ان کو گھر لے آئے، اور اس کے بعد آج خبر یہ آ رہی ہے، مطلب کہ ابھی کنفرم نہیں ہے، ذرائع کی خبر ہے کہ علی زیدی، حلیم عادل شیخ، آفتاب صدیقی شاید کوئی فارورڈ بلاک پی ٹی آئی میں بن سکتا ہے۔ اور یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ متوقع طور پہ، ممکنہ طور پہ علی زیدی کوئی پریس کانفرنس بھی کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ خبریں آ رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور ڈیولپمنٹ جو اب سے تھوڑی دیر پہلے، رات کے وقت تقریباً جب میں آپ سے مخاطب ہوں 12:30 بج رہے ہیں، یہ ویلاگ جب تک لگے گا تو کوئی 1 گھنٹہ اوپر ہو چکا ہوگا، تو ایک ڈیولپمنٹ ابھی تازہ یہ ہوئی ہے کہ فواد چودھری صاحب، جو کہ سارے دن سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پناہ لیے ہوئے تھے، کیونکہ آج صبح جب اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کو ریلیف ملا، اس کے بعد وہ باہر نکلے، گاڑی میں بیٹھے ہیں، پھر پولیس کی گاڑی سامنے آئی ہے ان کو اریسٹ کرنے کے لیے، تو وہ فوری طور پر واپس اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چلے گئے۔ پھر سارا وقت انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں گزارا گرفتاری کو اوائڈ کرنے کے لیے، وکلا کے اس میں بھی بیٹھ گئے وہ اپنا بار روم میں۔ لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اپیئرڈ بیفور دا میڈیا، اور اس میں پھر اپیئر ہو کے انہوں نے کہا کہ جو 9 مئی کے واقعات تھے وہ قابل شرم تھے، اور پوری قوم کا اس سے رنجیدہ ہوئی ہے، اور جو بھی لوگ اس کے اندر ملوث تھے، چاہے ان کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا یا پی ٹی آئی سے نہیں تھا، ان لوگوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے۔ تو یہ سٹیٹمنٹ انہوں نے دیا، اور اس کے بعد پھر اگلا سٹیٹمنٹ ان کا یہ تھا کہ جی اب میں جا رہا ہوں، دیکھتا ہوں کہ مجھے اریسٹ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں۔ اور اس کے تھوڑی دیر بعد پھر یہ خبر چلنا شروع ہو گئی کہ فواد چودھری اسلام آباد ہائی کورٹ سے باہر نکل کر اپنے گھر کی طرف روانہ، اور پولیس نے ان کو اریسٹ نہیں کیا۔ تو یہ بھی ایک ڈیولپمنٹ آئی ہے۔ اب 2 طرح کی خبریں آ رہی ہیں میرے پاس۔ ایک تو یہ آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو ایک بڑے پیمانے پہ کریک ڈاؤن ہوا ہے، جو جتنی مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں، جتنے بھی نام میں نے آپ کے سامنے لیے ہیں، پلس اب اس میں ان کو شہریار آفریدی کو شامل کر لیں جن کو ان کی بیگم صاحبہ سمیت اٹھایا گیا، اور اس کے علاوہ اور جتنی بھی پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے اس وقت وہ جیلوں میں ہے۔ تو جس بڑے پیمانے پہ کریک ڈاؤن ہوا ہے 9 مئی کے واقعات کے بعد، تو ایک ذرائع کی خبر یہ آتی ہے کہ جی بہت سارے لوگ جو ہیں، جس طرح یہ ابھی علی زیدی کی بات، حلیم عادل شیخ کی بات، آفتاب صدیقی کی بات، مولوی محمود آلریڈی ریزائن کر چکے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف سے کچھ علیحدگی اختیار کرنے کی کوشش کریں یا سوچ رہے ہیں اس بارے میں، فارورڈ بلاک کی باتیں اور اس طرح کی خبریں۔ اور اس صورت میں اگر اس طرح کا کچھ ہوتا ہے تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ آئسولیٹ ہوں گے، اور پھر آئسولیٹ ہوں گے، ان کی اگر سٹرینتھ کم ہوگی تو پھر اس لحاظ سے پھر ان کو ڈیل کیا جائے گا یا ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور ممکنہ طور پر جو یہ والے ذرائع ہیں، جو خبریں اس اینگل سے آ رہی ہیں ہمارے پاس، وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ممکنہ طور پر جلد زمان پاک لاہور میں آپریشن ہو سکتا ہے عمران خان کی گرفتاری کے لیے، اور ان کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ آج قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا، اس کا اعلامیہ بھی آیا کہ آئین کے مطابق تمام خواتین بشمول آرمی ایکٹ 1952 کے تحت کارروائی کا اندیہ دیا انہوں نے۔ خیر اس کے اوپر میں نے پورا ایک ویلاگ علیحدہ سے کیا آرمی ایکٹ 1952 پہ، تھوڑی دیر پہلے وہ اپلوڈ بھی ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے۔ اچھا، دوسری طرف اس کے اپوزٹ بھی ایک خبریں آ رہی ہیں، ایک ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو سے آ رہی ہیں۔ وہ یہ آ رہی ہیں کہ کیونکہ آپ دیکھیں علی زیدی ہو گئے، حلیم عادل شیخ ہو گئے، آفتاب صدیقی ہو گئے، مولوی محمود ہو گئے، یہ تو چلو مولوی محمود کو نکال کے جنہوں نے ریزائن کرنے کا اعلان کر دیا، باقی لوگ ہو گئے وہ کچھ فارورڈ بلاک کی باتیں، بنتا ہے نہیں بنتا مجھے نہیں پتہ، لیکن بہرحال کچھ لگتا ہے کہ کچھ ان کے حوالے سے نرمی
سامنے آئی ہے، نظر آ رہی ہے، فواد چودھری کے حوالے سے نرمی سامنے آئی ہے، نظر آ رہی ہے. اور پھر یہ جو دوسرا والا اینگل ہے اس میں ایک ملاقات جو عمران خان صاحب کی آج ہوئی ہے وہ کراچی کے ایک مشہور بزنس پرسنالٹی عقیل کریم ڈیڈی سے ہوئی ہے. اور ہمایوں اختر صاحب بھی میرے شو میں تھے تھوڑی دیر پہلے، انہوں نے کہا کہ زوم لنک کے ذریعے میں بھی اس ملاقات کا حصہ تھا اور اس کے اندر معیشت ڈسکس ہوئی ہے. لیکن ذرائع کچھ مجھے یہ بتاتے ہیں کہ اس ملاقات میں عمران خان کے ساتھ یہ جتنے بھی لوگ تھے، جس میں عقیل کریم ڈیڈی تھے، ہمایوں اختر تھے، میرے خیال میں کچھ اور لوگ بھی اس کے اندر موجود تھے، مطلب کہ جو پاکستان کی اکانومی میں ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں، جن کے بڑے کاروبار ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے، جن کو پتہ کہ پاکستان میں جو عدم سیاسی استحکام ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، اس کی وجہ سے جو ملک کی اکانومی کو نقصان پہنچ رہا ہے، they trying to bridge a gap between عمران خان and establishment. تو وہ انہوں نے کوشش کرنا شروع کر دی ہے، اور اسی کی ایک کڑی تھی کہ عقیل کریم ڈیڈی جو ہے ان کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے. اب اس کی جو ویراسٹی ہے یا ٹروتھفلنس ہے اس کو آپ اس سے بھی لنک کر سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے، گو کہ ان کا وہ سٹیٹمنٹ بھی آیا جس میں انہوں نے چنگیز خان کے زمانے کا حوالہ دیا اور کہا ہے کہ جی آزادی کے لیے وہ خوف پیدا کیا جاتا ہے لیکن آپ پرامن احتجاج کے لیے باہر نکلیں. لیکن انہوں نے یہ بھی کہا ہے 2 ہفتے تک معاملات نارمل ہو جائیں گے، اور انہوں نے اپنے ٹکٹ ہولڈرز کو کہا ہے کہ وہ جو ہے گرفتاری سے بچنے کی کوشش کریں، اور عوامی پاور شو کا فیصلہ کیا اور 18 مئی کو مرید کے میں جلسے کا اعلان کیا ہے. تو یہ دوسری طرف یہ ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 ہفتے تک معاملات نارمل ہو جائیں گے. تو یہ جو دوسری والی سائیڈ ہے، جو دوسرا اینگل آ رہا ہے خبروں کا ذرائع سے، اس میں یہ بھی خبریں ہم تک آ رہی ہیں کہ دیر از اے پاسبلٹی کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین معاملات ڈسکس ہونا شروع ہو گئے ہیں یا ہو جائیں گے. کچھ لوگ بیچ میں ڈل گئے ہیں، اہم لوگ بیچ میں ڈل گئے ہیں، اور شاید اسی وجہ سے عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ 2 ہفتے تک معاملات نارمل ہو جائیں گے. شاید اسی وجہ سے فواد چودھری نے یہ والا سٹیٹمنٹ دیا اور اس کے بعد پھر ان کی گرفتاری بھی نہیں ہوئی اور وہ گھر چلے گئے ہیں. تو یہ 2 متضاد اس وقت خبریں جو ہیں یا ذرائع کی خبریں جو ہیں وہ ہمارے تک پہنچ رہی ہیں. ایک یہ جو کہ میں نے پہلے کہا کہ عمران خان کو آئسولیٹ کیا جا رہا ہے اور آئسولیٹ کر کے عمران خان کو ٹارگٹ کر کے اریسٹ کیا جائے گا. دوسرا یہ کہ بیچ میں کچھ لوگ ڈل گئے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے مابین ایک برج بننے کی کوشش میں ہیں، اور اس سلسلے میں کچھ تعلقات، کیونکہ اب وہ جو بات چیت شروع ہو گئی ہے تو 2 ہفتے تک عمران خان کا سٹیٹمنٹ بھی آیا کہ نارمل ہو جائیں گے، تو وہ نارمل ہونے کی طرف جا رہے. تو یہ اس وقت کی سیاسی صورتحال ہے. ٹھیک ہے، یہ اس وقت کی سیاسی صورتحال ہے کہ 2 متضاد چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، لیکن اگلے چند گھنٹے اہم ہیں. ویسے تو یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جی ہو سکتا ہے کہ زمان پاک لاہور پہ جلد آپریشن، لیکن کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 17 تاریخ تک عمران خان کو تمام مقدمات میں ضمانت کو آرڈر کیا ہوا تھا، اور 17 ابھی 12 بجے کے بعد رات شروع ہوئی ہے اور کل رات 12 بجے تک ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ آج رات کو زمان پاک لاہور پہ آپریشن ہو سکتا ہے. لیکن ہونے کو اس ملک میں اب فی الحال کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ بہت کچھ ہوا ہے اور بہت کچھ آلریڈی ہو رہا ہے، اور اس کو اگر سامنے رکھا جائے تو کوئی بھی ایسی توجیہ جس کو بعد میں وہ غیر قانونی ثابت بھی ہو جائے اور پھر پتہ لگے، کیونکہ پہلے بھی جس طرح سے عمران خان کا اریسٹ ہوا تھا سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ غیر قانونی ہے اور اس کے بعد رہائی کا حکم بھی دے دیا تھا. تو لیکن بہرحال اگلے چند گھنٹے اس وقت بہت امپورٹنٹ ہیں جب میں آپ سے مخاطب ہوں. اور اس ویلاگ میں ایک اور چیز جو کہ میں آپ کو جس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں میں آپ سے، وہ یہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں آج ایک عجیب و غریب قانون پاس کیا ہے اس پارلیمنٹ نے، اور وہ توہین پارلیمنٹ کا قانون پاس کیا، اور وہ میں نے پڑھا اور وہ اتنا مذاق خیز ہے، مطلب کہ مجھے پڑھ کر ہنسی آ رہی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے توہین پارلیمنٹ کا قانون پاس کیا. انٹینشن تو اس کے پیچھے یہ ہے کہ وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کو انڈائریکٹلی ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جی اب ہم آپ کو توہین پارلیمنٹ میں طلب کر سکتے ہیں. لیکن اس کو پرنسپل گراؤنڈز پہ دیکھا جائے، قانونی طور پہ دیکھا جائے، تو دنیا کی کسی ڈیموکریسی میں آپ مجھے یہ قانون دکھا دیں کہ توہین پارلیمنٹ ہوگی اور اس کا ایک قانون ہے. بھئی ہمارے ووٹ لے کر جو لوگ ہمارے ووٹوں کے بنیاد پر ذریعے یہ اقتدار کے ایوان میں بیٹھتے ہیں بطور نمائندے،
ان پہ ہم پھر تنقید بھی نہیں کر سکتے، اور اگر ہم تنقید کریں گے تو وہ اس کو توہین لیں گے، اور توہین لیں گے تو توہین پارلیمنٹ کے قانون کا اطلاق کرتے ہوئے 6 مہینے تک سزا اور 10 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے۔ یہ بالکل ہی فضول بات ہے، اور اتنی مطلب کہ مذاق خیز بات ہے اور نان سیریس بات ہے، مطلب کہ عجیب سا جو اوورآل جو ایک خوف کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں پارلیمنٹ یہ بھی ایک چیز لے کر آ گئی ہے کہ جی توہین پارلیمنٹ ہو سکتی ہے۔ تو یہ دس ول ناٹ اسٹینڈ دا ٹیسٹ آف دا کورٹ، آئی ایم ٹیلنگ یو۔ اور اگر پارلیمنٹ پہ توہین نہیں ہو سکتی تو پھر یہ ڈیموکریسی تو ہے ہی نہیں، یہ جمہوریت، کیونکہ ڈیموکریسیز میں، جمہوریتوں میں پارلیمنٹ پر اور پارلیمنٹیرینز پر تنقید ہوتی ہے، اور اپوزیشن بھی کرتی ہے اور عوام بھی کرتی ہے، اور اگر یہ آپ نے ختم کرنا ہے یہاں سے مثال کے طور پہ، تو پھر یہ ڈیموکریسی ہے ہی نہیں، پھر یہ جمہوریت ہے ہی نہیں۔ ویسے تو ابھی بھی جمہوریت کی کوئی نیم شکل چل رہی ہے، یہ جمہوریت تو نہیں ہے جو اس وقت پاکستان میں ہے، جو حالات ہیں، جو واقعات ہیں، جو انسانی حقوق کی صورتحال ہے، لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ اگر اس طرح کا قانون آپ پاس کرتے ہیں، اتنا مطلب کہ فضول، اتنا عجیب و غریب، جس کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا اعظم نذیر تارڑ صاحب کو۔ میں حیران ہوں، وفاقی وزیر قانون ہے، وکیل تو اچھے تھے جتنی دیر تک عدالتوں میں پریکٹس کر رہے تھے، لیکن اتنا فضول قانون توہین پارلیمنٹ کا۔ تو اب توہین پارلیمنٹ کا قانون آپ لے کر آئے ہیں، تو یہ تو پھر ایسے ہی ہے کہ جیسے پارلیمنٹ کے اندر کچھ ڈکٹیٹرز، دیر از اے باڈی آف ڈکٹیٹرز جو کہ وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، اور ان کے خلاف آپ کوئی بات کریں گے تو آپ پہ توہین لگ سکتی ہے۔ تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ پھر ڈیموکریسی رہے گی نہیں، دس ول نو مور بی اے ڈیموکریسی دین۔ لیکن یہ کیونکہ مذاق خیز ہے، آئین سے متصادم ہے، آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق سے متصادم ہے، فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن سے اگر لوگ جو ہیں وہ اپنے نمائندوں پر تنقید نہیں کر سکتے تو پھر وہ کس پہ تنقید کر سکتے ہیں؟ تو یہ کیونکہ آئین میں دیے گئے فنڈامنٹل رائٹ سے متصادم ہے، تو دس از ناٹ گوئنگ ٹو اسٹینڈ دا ٹیسٹ آف دا کورٹ، اور آپ دیکھیے گا کہ عدالتیں اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیں گی، جیسے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو انہوں نے اسٹرائک ڈاؤن کیا تھا۔ لیکن پتہ نہیں یہ حکومت کیوں اپنا مذاق بنانا چاہتی ہے اس طرح کی عجیب و غریب فضول لیجسلیشن، قانون سازی جو ہے وہ کر کے۔ تو یہ ابھی تک کی صورتحال ہے۔ میں نے کہا آپ کو اپڈیٹ کر دیں۔ بہت شکریہ وی لاگ دیکھنے کے لیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔